بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سابق رکن پنجاب اسمبلی ایم پی اے ثانیہ کامران نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ لاہور میں پیپل پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ثانیہ کامران کا کہنا تھا کہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کرنے والوں کو چاہیے کہ قوم اور فوج سے معافی مانگے۔ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہر کردار کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ثانیہ کامران کا کہنا تھا کہ آج آصف علی زرداری ہی تمام اسٹیک ہولڈر کو ایک میز پر بٹھا سکتے ہیں۔ میں پیپل پارٹی کے ووٹر اور سپورٹر سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے قبول کریں۔ جوڈیشنل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مصرت حلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی متفقہ طور منظوری دے دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشنل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مصرت حلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی متفقہ طور منظوری دے دی۔ جسٹس مصرت حلالی خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ کا جج بننے والی پہلی خاتون جج ہوں گی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ مالی معاونت کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کے مطابق یہ رقم سیلاب متاثرین کی بحالی و تعمیر نو کے لیے منظور کی گئی ہے اور یہ رقم خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین پر خرچ کی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے خواتین کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی مشروط اجازت دے دی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے مطابق فکر جغرافیہ ملکی اور شافی کے مطابق شریعت میں خاتون کے بغیر محرم کے حج کی گنجائش موجود ہے۔ کونسل کے مطابق محرم کے بغیر خاتون کے لیے حج کی گنجائش بعض شرائط سے مشروط ہے۔ وزارتی مذہبی امور نے خواتین کے محرم کے بغیر حج کے معاملے پر کونسل سے رائے طلب کی تھی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایسا انتخاب جس میں منتخب ارکان کو آنے ہی نہ دیا جائے وہ کالا دم ہونا چاہیے۔ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے 9 ٹاؤن ہم جیت چکے ہیں، ہماری اکثریت ہے۔ الیکشن کے بعد پیپل پارٹی نے نتائج تبدیل کیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے منتخب لوگ مفاد یا خرید و فروخت کے نتیجے میں الیکشن سے محروم ہوں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو میامی میں عدالت میں پیشی کے موقع پر گرفتاری کے بعد جانے کی اجازت دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو میامی میں فیڈرل کورٹ ہاؤس میں خفیہ دستاویز کیس میں پیشی کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا، تاہم انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ سابق امریکی صدر کو ڈپٹی مارشل نے گرفتار کیا تھا اور ٹرمپ فیڈرل الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے سابق امریکی صدر ہیں۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے میئر اور ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ کاشف شیرو حیدرآباد کے میئر اور صغیر قریشی ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حیدرآباد کے میئر اور ڈپٹی میئر کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کاشف شیرو اور صغیر قریشی دونوں کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے۔ سول ایوی ایشن نے بپرجوئے طوفان کے حوالے سے کراچی ایئرپورٹ کی بندش کی خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان سول ایوی ایشن کے مطابق خراب موسم کی پیشگوئی کی صورت میں ایئرپورٹ پر طے شدہ SOPs کے تحت حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، اس لیے بپرجوئے طوفان کے حوالے سے کراچی ایئرپورٹ کی بندش کی خبریں درست نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایئرپورٹ پر ہوا کی رفتار اور موسم کے حوالے سے پائلٹ کو مسلسل باخبر رکھا جانا معمول کی بات ہے۔ غیر معمولی حالات میں پائلٹ زمینی و موسمی حقائق دیکھتے ہوئے ٹیک آف یا لینڈنگ کے قریبی موزوں منزل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نائجیریا میں دریا میں کشتی الٹنے سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق شمالی نائجیریا میں مقامی افراد کشتی میں سوار ہو کر شادی سے واپس آ رہے تھے کہ دوران سفر کشتی حادثے کا شکار ہو کر الٹ گئی۔ پولیس کے مطابق کشتی میں متعدد افراد سوار تھے، جن میں سے 100 سے زائد افراد ڈوب کر ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ دریا میں ڈوبنے والے دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔
शेल पेट्रोलियम कंपनी ने पाकिस्तान में कंपनी के तमाम शेयर फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी खबर रसाल इदारे के मुताबिक शेल का कहना है कि वो शेल पाकिस्तान के 77.42% हिस्सा फरोख्त कर देगी और कंपनी का इंतजाम व इन्हिसार खरीदार के हवाले कर देगी। खबर एजेंसी के मुताबिक शेल पेट्रोलियम कंपनी को 2022 में डॉलर की कदर में इजाफे और पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी के बायस भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा।